اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے روزے کے احکام کا سلسلہ درس نمبر 16 تک پہنچا ہے۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے روزے کے واجب ہونے کی شرائط کا تفصیل سے تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم مومنین کرام کی خدمت میں روزے کے صحیح ہونے کی شرائط کا تذکرہ کریں گے کہ اگر ان شرائط کے ہوتے ہوئے آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا روزہ صحیح ہے اور قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو۔ اس ضمن میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کافر کا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ کافر شخص کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کافر ہو اور وہ ماہ مبارک کے رمضان میں دن کے وقت اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس نے صبح کی اذان سے لے کر اس وقت تک جب اس نے اسلام قبول کیا ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، مبطلات روزہ انجام نہیں دیے ہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ ما فی ذمہ کے قصد سے دن کے اختتام تک وہ امساک کرے۔ امساک یعنی مبطلات روزہ کو انجام نہ دے، اور اگر امساک نہیں کرتا ہے، دن کے وقت اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے امساک نہیں کیا ہے بلکہ مبطلات روزہ میں سے کسی کو انجام دے دیا ہے، تو اس دن کے روزے کی اسے قضا کرنا لازم ہوگی۔ دوسری، تیسری اور چوتھی شرط روزے کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا پاگل، مست یا بے ہوش نہ ہو۔ اس شرط کا پہلا سوال یہ ہے کہ پاگل، مست یا بے ہوش شخص کا روزہ کس صورت میں صحیح ہوتا ہے اور کس صورت میں صحیح نہیں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ پاگل یا مست شخص یا وہ شخص کہ جو بے ہوش ہو، اس کا روزہ اس صورت میں صحیح نہیں ہے کہ جب یہ مذکورہ امور اس بات کا باعث بنے اور سبب بنے کہ اس شخص سے روزے کی نیت صحیح طریقے سے انجام نہ پائے، تو اس صورت میں اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح کی اذان سے پہلے روزے کی نیت کرے اور پھر وہ مست ہو جائے اور دن کے دوران ہوش میں آئے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اس دن کا روزہ مکمل کرے اور بعد میں اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔